بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آیت کا ترجمہ: وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا، میرے رب، جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ اور باتوں سے آزاد ہوگا، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: عمران کی عورت یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جن کا نام حنا تھا وہ مراد ہیں۔ شام میں ان کا مدفن کلیسائے حنا کے نام سے بھی مشہور ہے، اور بعض روایات کے مطابق ان کا نام حسنہ بنت فاقود تھا۔ عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت نہیں ہے، عمران کی بیوی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ ترکیب بیوی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے سورہ تحریم میں صراحت سے یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت مریم کے والد عمران تھے، چنانچہ ارشاد ہوا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ ان تمام صراحتوں کے باوجود بعض اہل قلم کو یقین حاصل نہیں ہوتا کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مریم بنت عمران کی اولاد کو آل عمران کہا گیا، تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو آل محمد علیہ السلام کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس میں تأمل اور تدبر کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔